بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آج ہم کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تصنیف ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی، اس میں سے ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت حباب بن الارت رضی اللہ عنہ کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ آپ مشرک اور اسلام دشمن عورت ام انمار بنت سبا الخزاعیہ کے غلام تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ شمع ایمان آپ کے سینے میں روشن ہو چکی ہے اور وہ چوری چھپے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے رہتے ہیں، تو اس نے اس نور کو بجھانے کے لیے ظلم و بربریت کی حد کر دی۔ وہ آپ کے سر کو لوہا تپا کر داغتی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جو ایک دفعہ محبوب کی زلفوں کا اسیر ہو جائے وہ ایسی سزاؤں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کسی نے حضرت حباب رضی اللہ عنہ کی حالت زار کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انصر حبابا، اے اللہ حباب کی مدد فرما۔ ہما وقت مستجاب دعوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا فوری اثر یہ ہوا کہ حضرت حباب رضی اللہ عنہ کی مالکہ ام انمار کو سر میں شدید درد کے دورے پڑنے شروع ہو گئے اور اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ شدت درد سے کتے کی طرح بھونکتی تھی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ اس میں کمی کے لیے سر کو داغنا کارگر ہوگا۔ اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے حضرت حباب رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مامور کیا گیا اور وہ اس کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغتے رہے۔ اس کشتہ وفا کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے جاتے رہے، لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ انہیں شدت کی گرمی میں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں پھینک دیا جاتا اور کبھی برہنہ جسم جلستی ہوئی ریت پر چت لٹا دیا جاتا، جس سے ان کی کمر کا گوشت تمازت آفتاب سے جلس کا رہ جاتا، مگر ایمان کی قندیل جو حضرت حباب رضی اللہ عنہ کے دل میں فروزاں تھی اس کی لو ذرا مدھم نہ ہوئی۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ پیشہ کے اعتبار سے لوہار تھے۔ ایک دفعہ آس بن وائل نامی مشرک نے ان سے لوہے کا کام عارضاً کرایا، لیکن جب انہوں نے طے شدہ رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا تو آس بن وائل نے نہایت ڈٹائی سے یہ کہہ کر کچھ رقم دینے سے انکار کر دیا کہ میں اس وقت تک واجب الادا رقم نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار نہیں کر دیتے۔ اگر تم منحرف ہو گئے تو تمہیں تمہارا واجب الادا قرض لوٹا دوں گا، ورنہ نہیں۔ اس پر اس پیکر وفا نے یہ کہہ کر اس کافر کا منہ بند کر دیا کہ میں ہرگز حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا حتیٰ کہ تم مر کر دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس پر وہ لائن بولا کہ جب میں دوبارہ اپنے مال و اولاد کے ساتھ زندہ ہو کر آؤں گا تو تجھے تیرا ادھار ادا کر دوں گا۔ اس کی کفر آمیز گفتگو کی مذمت میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے روز بھی اسی طرح مال و اولاد ضرور دیے جائیں گے؟ وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے جو وہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب پر عذاب خوب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور مرنے کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اس کے مال و اولاد ساتھ نہ ہوں گے۔ ائمہ حدیث اور مفسرین نے ان آیات قرآنیہ کے شان نزول میں مندرجہ بالا واقعہ درج کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حباب رضی اللہ عنہ کی اس وفاداری بشرط استواری کے باعث ان سے بدل و جاں محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھانے کا اعزاز بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کفار کے ہاتھوں پہنچنے والی اذیت کی تفصیل دریافت کی تو انہوں نے اپنی کمر سے قمیض ہٹا کر امیر المؤمنین کو وہ داغ اور نشانات دکھائے جو اس ظلم و تشدد کا نتیجہ تھے۔
خلیفۃ المسلمین نے ان کی کمر دیکھ کر فرمایا میں نے تو آج تک کسی کی ایسی کمر نہیں دیکھی۔ اس کے جواب میں حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے یہ تفصیل آپ رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کی کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، حتیٰ کہ میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھتی تھی۔ یہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشش اور دل آویزی تھی کہ جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف گرا گیر کا اسیر ہو جاتا، پھر خواہ اس کا جسم پرزے پرزے کیوں نہ کر دیا جاتا تو اسے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ عشق کا نشہ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی ترچھی اتار سکتی۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے 37 ہجری میں وفات پائی اور کوفہ میں دفن ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان کی قبر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس عاشق زار کی شان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت حباب پر رحم فرمائے، اپنی خوشی سے اسلام لائے اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے پر کفار و مشرکین کی طرف سے جسمانی اذیتیں برداشت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔